اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فصلی لربک وانحر، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو فرمایا کہ فإنها من تقوی القلوب، یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے، اور پھر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی جب کوئی انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی والے جانور کا نہ تو اللہ رب العزت کے ہاں گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، فرمایا کہ جو چیز پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہا کہ ہاں آپ کو جو تقوی ہے، آپ کی جو نیت ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے، یعنی آپ کس نیت کے ساتھ اور خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم کو قربانی کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کریں۔ اور قربانی کی حقیقت بھی یہی ہے، عام بھی بکری ذبح کیے جاتے ہیں، عام بھی گائے بھینس جو ہے وہ ذبح کی جاتی ہے، لیکن جب یہ قربانی کا جو موقع آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن جو تمہارا تقوی ہے، جو تمہاری نیت ہے، فرمایا کہ ہاں وہ رب کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو لفظ قربان ہے، قربانی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ اب یہ لفظ قربانی یہ قربان سے نکلا ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ قرب سے نکلا ہے، یعنی قرب کا معنی قریب ہونا، اور ہمیں قربانی یہ سکھاتی ہے، یعنی قربانی کا معنی یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کا حکم آ جائے تو پھر ہمارا سر آنکھوں پر، یعنی پھر ہم چونچا نہ کہیں یار یہ کیسے نہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا قربانی کا، تو آپ نے جو ہے وہ فوراً سر جھکایا، اور پھر باپ نے بیٹے کو حکم فرمایا کہ اے بیٹا تمہارا رب یہ چاہتا ہے، یعنی میں آپ کو قربان کروں رب کی بارگاہ میں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ نے بھی پھر انکار نہیں کیا، آپ نے بھی کہا کہ اے میرے ابا جان جیسے اب کا حکم ہے ویسے کر دیجئے، ویسے کر دکھائیے۔ اور عزیزان گرامی، اب یہاں پر اگر ہم قربانی کی اجر و ثواب کے حوالے سے بات کریں تو اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ اور اس وقت حضور علیہ السلام کی ذات گرامی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، آپ کے لیے اس کے اندر اجر و ثواب یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے، ہر بال کے مقابل آپ کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اور پھر صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اون کے بارے میں بتلائیے، اون کے بارے میں فرمائیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قربانی کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ کوئی انسان جو قربان کرتا ہے جانور، اس کے بالوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو کہا کہ جو بالوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تو جب کوئی انسان رب کی بارگاہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کے اجر و ثواب کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب جانور قربان کیا جا رہا تھا، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ، جب آپ کی قربانی جانور جو ہے وہ ذبح ہونے لگے تو آپ قریب کھڑے ہو جانا۔ حضور نے فرمایا کہ جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے،
فرمایا کہ رب انسان کے گناہوں کو معاف پہلے فرما دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ ساری باتیں بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہی جانور جو ہے وہ اپنے گوشت اور خون کے ساتھ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر اس کا جو ہے وہ 70 گنا اس کو بھاری کر دیا جائے گا اور یہی جانور جو ہے وہ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ اور یہ بات حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اس چیز کی فضیلت سنی نا تو آپ بے ساختہ ہو گئے۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام انسانوں کے لیے عام ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ اہل بیت کے لیے تو خاص حکم ہے، لیکن یہ بات ہر مسلمان کے لیے عام ہے۔ یعنی جو کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے جو قربانی کرتا ہے تو فرمایا کہ ہر انسان کو اس کا اجر و ثواب ایسے ہی ملے گا۔ یعنی اس کے قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے تو فرمایا کہ اس انسان کے گناہ جو ہے پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، میں اب یہاں پر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ تو جنتی عورتوں کے سردار ہیں اور حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہم ان کے مقام و مرتبہ کا جو ہے وہ اندازہ لگا ہی نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا اپنی بیٹی کو یہ فرمانا اصل میں اپنی امت کو درس دینا تھا، اپنی امت کے لیے سبق تھا، اپنی امت کو یہ بتانا تھا۔ اور یہ قربانی کی جو فضیلت ہے، قربانی کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو واضح کرنا تھا اپنی امت کے سامنے۔ یعنی جو کوئی انسان بھی اپنے جانوروں کو رب کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہو کہ اس کے نیت جو ہے وہ خالصاً وہ رب کی رضا کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرے۔ تو عزیزان گرامی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی قربان کرتے ہیں جانور، اور ہمیں خالصاً رب کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کرنا چاہیے۔